السلام علیکم۔ فیاض کی جان پر بنی ہوئی تھی۔ سر رحمان نے اسے دفتر میں واپس آ کر اس بری طرح لتاڑا تھا کہ اس کا جی چاہ رہا تھا کہ وہ خودکشی کر لے۔ آج تک وہ سر رحمان کے ہاتھوں اس حد تک ذلیل نہ ہوا تھا، لیکن غلطی اس کی تھی کہ وہ جوش میں آ کر بغیر تحقیق کیے ان غیر ملکی انجینئرز پر جپٹ پڑا تھا۔ دفتر سے آ کر اس نے پروفیسر گھوش کو ڈھونڈنے کی بھی کوشش کی، لیکن کسی بھی یونیورسٹی میں اس نام کا کوئی پروفیسر موجود ہوتا تو اس کا پتہ چلتا۔ اب وہ سمجھ گیا تھا کہ اسے بیوقوف بنایا گیا ہے، لیکن ایسا کس نے کیا ہوگا؟ یہ بات اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ ظاہر ہے کسی دوسرے کو ڈیتھ سرکل کے بارے میں کیا علم ہو سکتا ہے؟ لے دے کہ بس ایک ہی آدمی ایسا تھا جس پر شک ہو سکتا تھا، اور وہ تھا علی عمران۔ لیکن عمران سے اصل بات اگلوانا شیر کے منہ سے نوالا چھیننے کے برابر تھا۔ لیکن سر رحمان نے جس طرح اسے ذلیل کیا تھا، لتاڑا تھا، گالیاں دی تھیں، وہ اس کی برداشت سے باہر تھیں۔ چنانچہ ان کے کمرے سے باہر نکلتے ہی اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ عمران سے اصل بات ہر قیمت پر اگلوائے گا، اور اگر عمران نے یہ حرکت کی ہے تو پھر وہ اسے گولی مار دے گا، چاہے بعد میں اسے پھانسی کے تختے پر ہی کیوں نہ چڑھنا پڑے۔ اس کا ذہن بری طرح سلگ رہا تھا۔ چنانچہ اپنے کمرے میں آتے ہی اس نے کیپ اٹھا کر سر پر رکھی، اور پھر جیپ لے کر وہ عمران کے فلیٹ کی طرف چل پڑا۔ اس کا چہرہ غصے اور جھنجھلاہٹ سے بگڑا ہوا تھا، آنکھوں میں وحشت تھی، اور وہ اب اپنا غصہ کسی پر بہرحال نکالنا چاہتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے جیپ عمران کے فلیٹ کے سامنے روکی، اور پھر نیچے اتر کر وہ ایک چھلانگ میں دو دو سیڑھیاں پھلانگتا ہوا فلیٹ کے دروازے پر پہنچ گیا۔ دروازہ حسب توقع بند تھا۔ فیاض نے کال بیل پر انگوٹھا رکھا اور پھر اسے مسلسل دبائے چلا گیا۔ چند لمحوں بعد ہی دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا، اور دروازے میں سلیمان کی بگڑی ہوئی شکل دکھائی دی۔ کیا وردی پہن کر آدمی اخلاق بھی بھول جاتا ہے؟ فرمائیے، سلیمان نے بگڑے ہوئے لہجے میں کہا، مگر فیاض اسے دھکیلتا ہوا اندر داخل ہو گیا۔ کہاں ہے وہ عمران کا بچہ؟ کہاں ہے وہ؟ جلدی بتاؤ، فیاض نے غصے سے دھاڑتے ہوئے کہا۔ عمران کا بچہ؟ جناب اخلاق کے ساتھ ساتھ عقل بھی، سلیمان نے طنزیہ لہجے میں کہا، مگر دوسرے لمحے وہ اچھل کر ایک طرف ہٹ گیا، ورنہ فیاض کا زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر پڑتا۔ بکواس کرتے ہو خان سامہ کی اولاد، میں تمہیں گولی مار دوں گا۔ فیاض نے تھپڑ خالی دیکھ کر حلق کے بل چیختے ہوئے ریوالور نکال لیا۔ آپ خان سامہ کی اولاد کو فوراً گولی مار دیں۔ میرے باپ کا نام خان سامہ نہیں، نواب آصف رضا خان تھا، سلیمان نے برا سا منہ بناتے ہوئے جواب دیا۔ شٹ اپ، میں نے بہت دیکھے ہیں تمہارے جیسے نواب اور خان۔ بتاؤ عمران کہاں ہے؟ فیاض نے اور زیادہ تپے ہوئے لہجے میں کہا۔ میری جیب میں بیٹھے رو رہے ہیں، نکال لیجئے۔ سلیمان بھی ظاہر ہے عمران کا باورچی تھا، وہ فیاض کے روب میں کہاں آتا تھا؟ پھر وہی بکواس کتے، میں تمہیں گولی مار دوں گا۔ فیاض کا غصہ اپنی آخری حد پر پہنچ گیا، اور اس نے فائر کرنے کے لیے ٹریگر پر انگلی کو حرکت دی، مگر اس کی حسرت دل ہی میں رہ گئی۔ سلیمان کی لات بجلی کسی تیزی سے حرکت میں آئی، اور فیاض کے ہاتھوں سے ریوالور نکل کر دور جا گرا، اور پھر اس سے پہلے کہ فیاض سنبھلتا، سلیمان نے انتہائی پھرتی سے اپنے نیفے سے ریوالور نکال لیا۔ چونکہ اکثر مجرم فلیٹ میں آ دھمکتے تھے، اس لیے اب سلیمان نے بھی باقاعدہ ریوالور رکھنا شروع کر دیا تھا۔ اب بولیے، مار دوں گولی اور چڑھا دوں چولہے پر؟ سلیمان نے انتہائی طنزیہ لہجے میں کہا، اور فیاض غصے کی شدت سے کھڑا ہونٹ کاٹتا رہ گیا۔ ظاہر ہے صورتحال بدل گئی تھی، اور غصے کی شدت کے باوجود وہ جانتا تھا کہ سلیمان گولی مارنے سے دریغ بھی نہیں کرے گا۔ میں تمہیں گرفتار کر کے جیل میں ڈال دوں گا۔ تم نے سرکاری کام میں رکاوٹ ڈالی ہے، جانتے ہو اس جرم کی کیا سزا ہے؟ فیاض سے اور کوئی جواب نہ بن پڑا تو وہ اس لائن پر آ گیا، سزا جزا کسی مولوی سے پوچھئے، اور جرم کی بات کسی وکیل سے کیجئے، مجھ سے ایسی بات کرنے کی ضرورت نہیں۔
میں تو اتنا جانتا ہوں کہ آپ کا گوشت گلانے کے لیے مجھے کئی ہنڈیاں جلانی پڑیں گی۔ سلیمان نے جواب دیا، ارے ارے یہ کیا ہو رہا ہے؟ ارے غضب خدا کا! انٹیلیجنس کا سپریڈنٹ اور ایک باورچی کے سامنے بھیگی بلی بنا کھڑا ہے، حد ہو گئی بھائی۔ اچانک دروازے سے عمران کی آواز سنائی دی اور فیاض تیزی سے دروازے کی طرف گھوم گیا۔ دیکھو عمران، یہ تمہارا باورچی نہ ہوتا تو میں اس کی بوٹیاں اڑا دیتا۔ فیاض نے عمران کو دیکھتے ہی غصیلے لہجے میں کہا، اچھا اچھا، مجھے معلوم ہے بھائی، تمہاری بڑی مہربانی کہ تم نے میرے باورچی پر رحم کھایا ہے۔ عمران نے آگے بڑھ کر مسکراتے ہوئے کہا، سنبھالیے صاحب ان کو، اور سنیے، مجھ سے چائے کے لیے نہ کہیے، میں ایسے احمقوں کو چائے پلانا اپنی توہین سمجھتا ہوں۔ سلیمان نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا، اور پھر وہ تیزی سے گھوم کر دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ آخر بات کیا ہوئی سپر فیاض پیارے؟ عمران نے آگے بڑھ کر بڑے پیار بھرے انداز میں فیاض کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، بات کیا ہونی ہے؟ مجھے تم سے یہ امید نہ تھی کہ تم اس طرح مجھے ذلیل کراؤ گے، دوستی کا یہ مطلب نہیں ہوتا۔ فیاض نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا، اور پھر آگے بڑھ کر اس نے ایک طرف پڑا ہوا اپنا ریوالور اٹھایا اور دروازے کی طرف مڑ گیا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے کوئی بیوی روٹھ کر اپنے میکے جا رہی ہو اور اس کا دل چاہ رہا ہو کہ اس کا شوہر اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر منتیں کر کے اسے جانے سے روک دے۔ ارے ارے سپر فیاض، ارے کہاں جا رہے ہو؟ آؤ بیٹھو یار، تم تو میرے جانو جگر ہو، میرے فلیٹ سے ناراض ہو کر نہیں جا سکتے۔ عمران نے مسکرا کر بڑے پیار بھرے انداز میں اسے روکتے ہوئے کہا، اور فیاض اس کے ایک ہی فکرے پر رک گیا۔ پھر وہ مڑا اور دروازے کے قریب پڑے ہوئے صوفے پر بیٹھ گیا۔ اس کی شکل رونے والی ہو رہی تھی۔ وہ آیا تو سخت غصے میں تھا، لیکن انسانی ذہن ہے، اب اس پر ڈپریشن کا زبردست دورہ پڑا تھا اور یوں لگتا تھا جیسے وہ ابھی بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو دے گا۔ سلیمان، سلیمان! عمران نے اچانک چیخ کر سلیمان کو آواز دی۔ کیا بات ہے؟ سلیمان نے دروازے میں نمودار ہوتے ہوئے کہا۔ سلیمان، تمہیں معلوم ہے کہ فیاض میرا سب سے پیارا دوست ہے، پھر تم نے اس سے زیادتی کیوں کی؟ معافی مانگو اس سے۔ عمران نے لہجے کو سنجیدہ بناتے ہوئے کہا، اور ساتھ ہی اس نے سلیمان کو آنکھ مار دی۔ سلیمان نے بھی ایک نظر فیاض کے چہرے پر ڈالی۔ اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تیرنے لگی۔ میں معافی چاہتا ہوں فیاض صاحب، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے اطمینان سے آپ کی گولی کھا کر مر جانا چاہیے تھا۔ بزرگوں سے سنا ہے کہ پولیس والوں کے ہاتھوں مرنے والے سیدھے جنت میں جاتے ہیں، سلیمان نے سادہ سے لہجے میں کہا، اور پھر مسکراتا ہوا واپس مڑ گیا۔ آخر ہوا کیا ہے یار؟ فیاض، تم تو بڑے بہادر آدمی ہو، پھر یہ کیا عورتوں کی طرح ٹسوے بہانے بیٹھ گئے ہو؟ عمران نے اس کے قریب بیٹھتے ہوئے بڑے پیار بھرے لہجے میں اسے پچکارتے ہوئے کہا، عمران مجھے سچ سچ بتا دو، پروفیسر گھوش بن کر تم نے مجھے فون کیا تھا؟ فیاض نے رو دینے والے لہجے میں کہا، پروفیسر گھوش؟ ارے غضب خدا کا! اب تم مجھے بچے پڑھانے کے چکر میں ڈالنا چاہتے ہو؟ بھائی، نہ میں پروفیسر اور نہ میں نے تمہیں فون کیا، اور پھر مجھے کیا ضرورت تھی پروفیسر بننے کی، جب کہ میں ویسے بھی تم سے رقم ادھار مانگ سکتا ہوں۔ عمران نے جواب دیا، دیکھو عمران، اب معاملہ میری برداشت سے باہر ہو گیا ہے، میں نے اب فیصلہ کر لیا ہے کہ میں نوکری چھوڑ دوں گا، مجھ سے مزید بے عزتی برداشت نہیں ہوتی۔ سر رحمان مجھے اس طرح ذلیل کرتے ہیں جیسے میں سپریڈنٹ نہ ہوں، کوئی چپڑاسی ہوں۔ فیاض نے رو دینے والے لہجے میں کہا، اس میں کیا شک ہے؟ عمران نے جواب دیا۔ کیا کہا؟ فیاض نے یکدم چمکتے ہوئے کہا، یہی کہ نوکری چھوڑ دینی چاہیے۔ دیکھو مجھے، در در بھٹکتا پھر رہا ہوں، ورنہ مجھے کیا ضرورت تھی ٹھاٹھ سے گھر بیٹھا روٹیاں توڑتا رہتا۔ عمران نے پچکارتے ہوئے کہا، میں کیوں نوکری چھوڑوں؟ میں خودکشی کر لوں گا۔ فیاض نے چونکتے ہوئے کہا، یہ اس سے بھی اچھا فیصلہ ہے، مگر مرنے سے پہلے یہ فلیٹ میرے نام لکھتے جانا۔ عمران نے کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ فیاض جواب دیتا، سلیمان ٹرالی دھکیلتا ہوا اندر آیا۔
ٹرالی پر چائے کے ساتھ ساتھ کئی قسم کے بسکٹ بھی موجود تھے۔ واہ واہ، خاطریں ہو رہی ہیں یار فیاض، تم بڑے خوش قسمت ہو کہ سلیمان تمہارے لیے چائے کے ساتھ ساتھ بسکٹ بھی لے آیا ہے، ورنہ میں تو لاکھ پیٹتا رہ جاؤں، چائے بھی نصیب نہیں ہوتی۔ بسکٹ تو ایک طرف رہے، عمران نے کہا، اور فیاض بھلا کیا جواب دیتا؟ وہ مسکرا کر خاموش ہو رہا۔ اب اس کا چہرہ آہستہ آہستہ نارمل ہوتا جا رہا تھا، چہرے پر چھایا ہوا ڈپریشن اب دور ہوتا جا رہا تھا۔ یہ پروفیسر گھوش کا قصہ کیا ہے؟ کچھ مجھے تو بتاؤ، جس نے تمہیں نوکری چھوڑنے اور خودکشی کرنے تک مجبور کر دیا ہے۔ عمران نے چائے کی پیالی اپنی طرف کھسکاتے ہوئے کہا، اور فیاض نے شروع سے لے کر آخر تک ساری کہانی تفصیل سے بتا دی، اور یہ بھی بتا دیا کہ سر رحمان نے سختی سے منع کر دیا ہے کہ عمران سے مدد نہیں لینی۔ تم ڈیڈی کو بتانا ہی نہیں، بس چپکے سے مجھے ایک بڑا سا چیک کاٹ کر دے دینا، کیا ضرورت ہے بتانے کی؟ عمران نے مشورہ دیتے ہوئے کہا، تمہیں تو رقم کی پڑی رہتی ہے، چلو اس طرح کرو کہ مجھے ڈیتھ سرکل کے مجرم پکڑوا دو، میں تمہیں رقم دے دوں گا، مگر سنو، ایڈوانس ایک پیسہ بھی نہیں۔ فیاض باقاعدہ سودے بازی پر اتر آیا۔ دیکھو فیاض، بھوکے پیٹ تو عبادت بھی نہیں ہوتی، مجرم کہاں سے پکڑے جا سکتے ہیں؟ ادھر سلیمان نے 16 سال کی تنخواہ کا نوٹس دے دیا ہے، اب تو ایک ہی صورت ہو سکتی ہے کہ تمہاری طرف سے استعفیٰ دینے کے بعد میں تمہاری جگہ نوکری کر لوں، کم از کم تنخواہ تو ہر مہینے مل جایا کرے گی۔ عمران نے منہ بسورتے ہوئے کہا، تو یہ ارادے ہیں، اس لیے میں نے تمہیں بتایا ہے کہ تم دوست نہیں دشمن ہو۔ میں سمجھ گیا۔ فیاض ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا، تو پھر کچھ ایڈوانس دے دو، یقین کرو میں بے ایمان نہیں ہوں تمہاری طرح۔ عمران نے معصوم سے لہجے میں کہا، کیا کہا؟ میں بے ایمان ہوں؟ فیاض کو سچ مچ غصہ آ گیا۔ ارے ارے، میں تمہیں تھوڑی کہہ رہا ہوں یار، ایک تو تم بڑی جلدی ناراض ہو جاتے ہو، میں تو اپنا دکھڑا رو رہا ہوں۔ عمران نے کہا، اچھا تم وعدہ کرتے ہو کہ میری اس کیس میں امداد کرو گے اور کسی کو بتاؤ گے بھی نہیں؟ فیاض نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، پکا وعدہ، اگر کہو تو قسم کھا لوں، تمہارے سر کی قسم، عمران نے بڑے پرخلوص لہجے میں کہا، اور فیاض نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور بڑے نوٹوں کی ایک گڈی نکال کر عمران کی گود میں ڈال دی۔ سلیمان، ارے بھائی سلیمان، جلدی آؤ، عمران نے خوشی سے چیختے ہوئے کہا۔ کیا بات ہے صاحب، کیا کوئی خزانہ مل گیا ہے؟ سلیمان نے جھنجھلائے ہوئے لہجے میں کہا، مگر دوسرے لمحے عمران کے ہاتھ میں نوٹوں کی گڈی دیکھ کر اس کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ یہ لو سلیمان، یہ پہلی قسط ہے، تم اسی طرح چائے پلواتے رہے تو ایسی سینکڑوں گڈیاں مل سکتی ہیں۔ عمران نے گڈی سلیمان کی طرف اچھالتے ہوئے کہا، اور سلیمان نے بڑی پھرتی سے گڈی کو کیچ کر لیا۔ اور چائے لے آؤں جناب سپریڈنٹ فیاض صاحب؟ سلیمان نے اس بار بڑے مؤدبانہ انداز میں فیاض سے مخاطب ہو کر کہا۔ ارے ارے، ایک چائے میں ایک گڈی، دوسری چائے حرام چلی جائے گی، عمران نے تیز لہجے میں سلیمان کو سمجھاتے ہوئے کہا، اور سلیمان تیزی سے واپس مڑ گیا، جیسے دوسری چائے کی آفر کر کے اس نے بڑی غلطی کی ہو۔ اچھا تو پیارے فیاض، اب تم بے فکر ہو کر اپنے دفتر میں جا بیٹھو، بلکہ کوئی نئی لڑکی پھنساؤ اور مزے کرو، ڈیتھ سرکل تمہارے قریب سے بھی گزر جائے تو میرا نام بدل دینا۔ ارے ہاں فیاض، یار وہ لونڈیا تو بڑی زوردار تھی، کچھ کیا؟ عمران نے رازدارانہ لہجے میں کہا۔ کون سی لونڈیا؟ فیاض نے چونکتے ہوئے کہا۔ لونڈیا کا ذکر سنتے ہی اس کا چہرہ چمک اٹھا تھا۔ ارے وہی جو اس روز ہوٹل فردوس کے مینیجر کے کمرے میں بیٹھی تھی۔ عمران نے آنکھ کا کونا دباتے ہوئے کہا، وہ، ارے ہاں، وہ تو میں بھول ہی گیا، تم نے خواہ مخواہ وہاں لات اڑا دی، مگر وہ تھی کون؟ واقعی زوردار تھی، فیاض نے پرجوش لہجے میں کہا۔ اس کا تمام ڈپریشن ختم ہو گیا تھا، اور وہ ڈیتھ سرکل اور بے عزتی سب کچھ بھول گیا تھا۔ وہ اسی مینیجر کی بیٹی تھی شہلا، انگلینڈ سے ابھی ابھی آئی ہے، بڑی ہی آزاد خیال اور جرت مند۔ ویسے ایک بات ہے، تمہارا جوڑ ہے، پھنس بھی جلدی جائے گی۔
عمران نے خالص لوفروں کے سے انداز میں کہا، مگر تمہارے ڈیڈی نے جو یہ رونا ڈال رکھا ہے، یار اپنے ڈیڈی کو سمجھاؤ، خواہ مخواہ کی مصیبت گلے میں ڈال لیتے ہیں، بھلا کیا ضرورت تھی اس کیس کو لینے کی، اپنے آپ سیکرٹ سروس بھگتتی پھرتی۔ فیاض نے چڑچڑے لہجے میں کہا، بالکل سمجھاؤں گا، وہ میری ہی تو بات سمجھتے ہیں، بیچارے فرما بردار اور تابے دار قسم کے ڈیڈی جو ہوئے، عمران نے طنزیہ لہجے میں کہا، اور فیاض اس کی بات پر بے اختیار ہنس پڑا۔ ارے ہاں، میں نے تمہیں ایڈوانس رقم دے دی ہے، اب یہ کیس تم خود ہی بھگتو، مجھے تو صرف مجرم چاہیے، مجرم۔ فیاض نے چونکتے ہوئے کہا، وہ بھی مل جائیں گے، تم گھبراؤ نہیں، مگر جتنی رقم تم نے دی ہے اس سے تو ہتھ کڑیاں بھی نہیں خریدی جا سکتیں۔ عمران نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا، یار تم رقم کی فکر نہ کرو، بس تم ان مجرموں کو پکڑ دو کسی طرح، تاکہ میری جان اس عذاب سے چھوٹے۔ فیاض نے عاجزانہ لہجے میں کہا، پھر وعدہ جو مانگوں گا دو گے؟ عمران نے کہا، ہاں ہاں بالکل پکا وعدہ۔ فیاض نے جواب دیا، چلو ٹھیک ہے، جاؤ عیش کرو، شہلا کو پھنساؤ اور مزے کرو، سمجھ لو مجرم پکڑے گئے۔ عمران نے بڑے بااعتماد لہجے میں کہا، بہت بہت شکریہ، میں ذرا فردوس ہوٹل چکر لگاتا ہوں، شاید وہ وہیں مل جائے۔ فیاض نے اٹھتے ہوئے کہا، اللہ تمہارے نیک ارادے پورے کرے، آمین ثم آمین۔ عمران نے بڑے پرخلوص لہجے میں دعا دیتے ہوئے کہا، اور فیاض مسکراتا ہوا دروازے سے باہر نکلتا چلا گیا۔ جب اس کے قدموں کی آواز غائب ہو گئی تو عمران اٹھ کر تیزی سے اپنے مخصوص کمرے کی طرف بڑھتا چلا گیا، جہاں وہ فون موجود تھا جس سے وہ سیکرٹ سروس کے ممبروں کو کال کرتا تھا۔ اس نے ریسیور اٹھا کر تیزی سے نمبر گھمانے شروع کر دیے۔ جولیا سپیکنگ۔ رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے جولیا کی آواز سنائی دی۔ X2۔ عمران نے سرد لہجے میں کہا، یس سر۔ جولیا کا لہجہ ایک دم مؤدبانہ ہو گیا۔ فردوس ہوٹل کے مینیجر کی لڑکی شہلا ہے، اس سے دوستی کر لو اور اس کی نگرانی کرو، کوئی مشکوک بات محسوس ہو تو فوراً رپورٹ کرو۔ عمران نے سرد لہجے میں کہا، مگر سر مجھے کیسے معلوم ہوگا کہ کون سی بات مشکوک ہے؟ جولیا نے جرا کرتے ہوئے کہا، تم نے اچھا سوال کیا ہے، اب مجھے تمہیں کسی اسکول میں داخل کرانا ہوگا جہاں تمہیں یہ سکھایا جائے کہ سیکرٹ سروس کے لیے کون سی بات مشکوک کہلائی جا سکتی ہے اور کون سی نہیں۔ عمران نے سرد لہجے میں کہا، سوری باس، میں سمجھ گئی، سوری سر۔ جولیا نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا، اور عمران نے مسکراتے ہوئے ریسیور کریڈل پر رکھ دیا اور پھر کمرے سے نکل کر ڈرائنگ روم میں آیا ہی تھا کہ وہاں پڑے ہوئے ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ ہیلو، عمران نے ریسیور اٹھاتے ہوئے کہا۔ عمران صاحب ہیں؟ میں ٹائیگر بول رہا ہوں۔ دوسری طرف سے ٹائیگر کی آواز سنائی دی۔ ہاں کیا بات ہے ٹائیگر؟ عمران نے سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا، باس، ان غیر ملکی انجینئرز میں سے ایک ادھیڑ عمر کی حرکات مشکوک معلوم ہوتی ہیں۔ اس نے عمارت سے باہر آ کر ایک فون بوتھ سے کسی کو کال کی اور کافی دیر تک باتیں کرتا رہا، جبکہ عمارت میں بھی ٹیلی فون موجود تھا۔ ٹائیگر نے کہا، اوہ، کہاں کال کی ہے اور کیا کی ہے؟ عمران نے چونکتے ہوئے کہا، میں نے سننے کی کوشش کی تھی لیکن سن نہیں سکا، بہرحال میں نے پاؤڈر کے استعمال سے یہ پتہ کر لیا ہے کہ کال ٹرنکورا ہوٹل میں کی گئی ہے۔ ٹائیگر نے جواب دیا۔ عمارت کا فون ٹیپ کیا تھا؟ عمران نے پوچھا۔ جی ہاں، لیکن اسے استعمال ہی نہیں کیا گیا، ٹائیگر نے جواب دیا۔ اوہ ٹھیک ہے، نگرانی جاری رکھو، عمران نے جواب دیا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور رکھ دیا۔ وہ چند لمحے بیٹھا سوچتا رہا، پھر اس نے ٹرنکورا ہوٹل کو چیک کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ شہلا نے جیسے ہی دروازہ کھول کر اندر قدم رکھا، کرسی پر بیٹھا ہوا فیاض چونک کر اٹھ کھڑا ہوا۔ آئیے آئیے، تشریف لائیے، فیاض نے باچھیں پھاڑتے ہوئے کہا۔ وہ عمران سے مل کر واپس دفتر آ گیا تھا اور اب وہاں بیٹھا شہلا کو پھنسانے کے لیے کوئی جامع پروگرام سوچ ہی رہا تھا کہ چپڑاسی نے کسی عورت کے آنے کی اطلاع دی جو اس سے ملنا چاہتی تھی۔
اور فیاض نے عورت کا نام سنتے ہی اسے بلانے کے لیے کہہ دیا تھا، لیکن یہ بات تو اس کے تصور میں بھی نہ تھی کہ آنے والی وہی شہلا ہوگی جس سے ملنے کے وہ پروگرام سوچ رہا تھا۔ وہ چونکہ اسے ایک بار دیکھ چکا تھا، اس لیے دوسری بار دیکھتے ہی پہچان گیا تھا۔ فیاض کی یادداشت لڑکیوں کے بارے میں ضرورت سے زیادہ تیز واقع ہوئی تھی۔ اوہ، کتنا شاندار دفتر ہے، اور پھر آپ جیسا وجیح افسر، بہت خوب۔ میرا نام شہلا ہے جناب، آپ کو شاید یاد ہو ایک بار ملاقات ہو چکی ہے۔ شہلا نے پہلے دفتر اور فیاض کی وجاہت کی تعریف کرتے ہوئے اپنا تعارف کرایا، اور پھر آگے بڑھ کر باقاعدہ مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھا دیا۔ ہی آپ کی مہربانی مس، آپ جیسی خوبصورت شخصیت کو کون بھول سکتا ہے؟ فیاض نے دانت نکالتے ہوئے کہا، اور شہلا کا بڑا ہوا ہاتھ یوں دونوں ہاتھوں میں تھام لیا جیسے اب وہ کبھی اسے نہ چھوڑے گا۔ اس کے چہرے پر مسرت کا آبشار بہنے لگا تھا۔ ذوق بھی اچھا معلوم ہوتا ہے۔ میں ویسے ہی یہاں سے گزر رہی تھی کہ مجھے خیال آ گیا کہ آپ جیسی شاندار شخصیت سے ملنا چاہیے۔ اس روز تو اس احمق کی وجہ سے تفصیلی ملاقات نہ ہو سکی۔ شہلا نے نرمی سے اپنا ہاتھ واپس کھینچتے ہوئے کہا، ہاں واقعی مجھے بھی بڑا شوق تھا آپ سے دوسری ملاقات کا، لیکن بس سرکاری کام کی مجبوریاں۔ تشریف رکھیے، فیاض نے دانت نکالتے ہوئے کہا، اور پھر اس نے جلدی سے گھنٹی بجائی۔ یس سر، دوسرے لمحے چپڑاسی نے نمودار ہوتے ہوئے کہا۔ مس کیا شوق فرمائیں گی؟ فیاض نے بڑے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ یہاں، ارے یہاں تو ہر طرف سرکاریت ہی چھائی ہوئی ہے، آئیے کہیں علیحدہ جگہ پر بیٹھتے ہیں۔ یقین کیجیے آپ کی صحبت میں بسر ہونے والا ہر لمحہ بڑا پرمسرت گزرے گا۔ آپ جیسی شاندار اور وجیح شخصیتیں کم ہی نظر آتی ہیں، شہلا نے کہا۔ اوہ، آپ کی مہربانی، چلیے، واقعی یہاں تو اطمینان سے گپ شپ بھی نہیں ہو سکتی۔ فیاض نے کیپ سٹینڈ سے کیپ اٹھاتے ہوئے کہا، ارے آپ اس وردی میں چلیں گے؟ نہیں فیاض صاحب، اس طرح تو لوگ سمجھیں گے کہ آپ نے مجھے حراست میں لے رکھا ہے، شہلا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ارے ہاں، واقعی میں تو بھول گیا، پھر آپ 2 منٹ تشریف رکھیے، میں ابھی لباس بدل کر آتا ہوں، فیاض نے کہا، اور پھر تیزی سے مڑ کر ریٹائرنگ روم کا دروازہ کھول کر غائب ہو گیا۔ اس کے جاتے ہی شہلا تیزی سے اٹھی اور میز کی درازوں کی طرف لپکی۔ چپڑاسی کو تو فیاض پہلے ہی باہر جانے کا اشارہ کر چکا تھا، اس لیے کمرہ خالی ہی تھا۔ شہلا نے بڑی پھرتی سے دراز کھولی، اور پھر پہلی ہی دراز میں اسے اپنے مطلب کی چیز نظر آ گئی۔ اس میں وہ فائل موجود تھی جس پر ڈیتھ سرکل کے الفاظ لکھے ہوئے تھے۔ شہلا نے بڑی پھرتی سے فائل کھول کر دیکھنی شروع کر دی۔ فائل کے چند ہی کاغذ اس نے چند منٹ میں ہی پڑھ لیے، اور پھر اس نے پھرتی سے فائل بند کر کے واپس دراز میں رکھی اور دراز بند کر دی، اور پیچھے ہٹ کر کرسی پر بیٹھ گئی۔ اب اس کے چہرے پر اطمینان کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ فائل میں ان کے متعلق صرف یہاں پہنچنے کا اشارہ تھا، باقی تفصیلات موجود نہ تھیں، اور اس طرح اسے یہ بھی معلوم ہو گیا تھا کہ انٹیلیجنس کو اطلاع کیسے ملی۔ ظاہر ہے فائل کے مطابق برطانیہ کی انٹیلیجنس نے یہ اطلاع سرکاری طور پر مہیا کی تھی۔ چند لمحوں بعد ہی فیاض باہر آ گیا۔ اس نے نیلے رنگ کا خوبصورت سوٹ پہنا ہوا تھا، اور پرفیوم کی تو شاید اس نے پوری شیشی ہی انڈیل لی تھی، کیونکہ اس کے باہر آتے ہی کمرہ مہک اٹھا تھا۔ بہت شاندار، آپ پر تو ہر لباس بے حد سجتا ہے، شہلا نے مسکراتے ہوئے بڑے تعریفی لہجے میں کہا، اور فیاض کا سینہ جو پہلے ہی پھولا ہوا تھا اور بھی زیادہ پھولتا چلا گیا۔ اس کا جی چاہ رہا تھا کہ شہلا کو اٹھا کر اپنی آنکھوں میں رکھ لے۔ ایسی لڑکی اس کی زندگی میں پہلی بار اس سے ٹکرائی تھی جو اتنی بے باکی سے اس کی تعریف کیے جا رہی تھی، جبکہ وہ خود بھی بے حد خوبصورت اور پرشباب تھی۔ شہلا کا انداز ہی ایسا تھا کہ فیاض تو بس مسلسل ریشہ ختمی ہوتا چلا جا رہا تھا۔ شکریہ شکریہ، آپ بھی کسی سے کم نہیں، فیاض نے دانت نکالتے ہوئے کہا، اور پھر وہ اسے لیے ہوئے دفتر سے باہر نکلا۔ اس کے قدم سرکاری جیپ کی طرف اٹھے ہی تھے کہ شہلا نے اسے بتایا کہ اس کی کار عمارت کے باہر موجود ہے، اور فیاض قدرے جھیپ سا گیا۔
چند لمحوں بعد وہ شہلا کی کار میں بیٹھا ہوا تھا۔ شہلا نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی اور کار تیزی سے دوڑتی ہوئی آگے بڑھتی چلی گئی۔ فیاض صاحب، آپ کا تو بڑے بڑے مجرموں سے واسطہ پڑتا رہتا ہوگا، خوفناک قسم کے مجرم، اور آپ ان کی گردنیں توڑ ڈالتے ہوں گے۔ شہلا نے کار چلاتے ہوئے مسکرا کر کہا، ہاں مس شہلا، بس ڈیوٹی جو ایسی ہی ہے، لیکن میرے ہوتے ہوئے مجرموں کی جرت نہیں ہے کہ وہ اس ملک میں گھس بھی سکیں۔ فیاض نے سینے کو مزید چوڑا کرتے ہوئے کہا، ظاہر ہے آپ جیسے ذہین اور شاندار افسر کے مقابلے میں مجرم بیچارے کیا کر سکتے ہیں۔ شہلا نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اور اسی لمحے اس نے کار ایک بڑے ہوٹل کے کمپاؤنڈ میں موڑ دی۔ پارکنگ میں کار روکتے ہی وہ دونوں نیچے اتر آئے۔ اس طرف آئیے فیاض صاحب، ادھر فیملی رومز ہیں۔ شہلا نے مسکراتے ہوئے ایک طرف اشارہ کیا، اور فیاض کی باتیں فیملی روم کے الفاظ سنتے ہی کانوں سے جا ٹکرائیں۔ وہ اس وقت اپنے آپ کو مقدر کا دھنی سمجھ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک بڑے سے سجے سجائے کمرے میں پہنچ گئے۔ شہلا نے ویٹر کو دیکھتے ہی وسکی لانے کا آرڈر دے دیا، اور فیاض کو خاموش رہنا پڑا۔ فیاض صاحب، کچھ مجھے بھی تو بتائیے، آپ کیسے مجرموں کو پکڑتے ہیں؟ شہلا نے صوفے پر فیاض کے قریب ہو کر بیٹھتے ہوئے کہا، بس مجرموں کا تعاقب کیا جاتا ہے اور انہیں پکڑ لیا جاتا ہے، فیاض نے جواب دیا۔ اب ظاہر ہے وہ مزید کیا بتاتا۔ اس نے کبھی بڑے مجرم پکڑے ہوں تو اسے پتہ بھی ہو کہ مجرم کس طرح پکڑے جاتے ہیں۔ اسی لمحے ویٹر نے شراب کی بوتل اور 2 گلاس لا کر میز پر رکھ دیے اور مسکراتا ہوا واپس چلا گیا۔ شہلا نے بوتل میں سے شراب گلاسوں میں ڈالی اور پھر ایک گلاس مسکراتے ہوئے فیاض کے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ آپ کو تو بڑی عادت ہوگی شراب پینے کی، کیونکہ میں نے سنا ہے کہ انٹیلیجنس کے بڑے افسر بوتلیں شراب کی چڑھا جاتے ہیں، لیکن ان پر کوئی اثر ہی نہیں ہوتا۔ شہلا نے مسکراتے ہوئے کہا، بالکل بالکل، یہ شراب ہمیں کیا کہتی ہے، پوری بوتل ایک ہی سانس میں پی لیتے ہیں۔ فیاض بھلا کب پیچھے رہنے والا تھا، وہ شہلا کے چکر میں آ گیا۔ اچھا واقعی، مگر میں کیسے مان لوں؟ میں نے بڑے بڑے دھاکڑ شرابی دیکھے ہیں، لیکن یہ ایک سانس میں بوتل، ایسا تو ناممکن ہے۔ شہلا نے اسے اور زیادہ چڑھاتے ہوئے کہا، کمال ہے، آپ مان ہی نہیں رہیں۔ اچھا دیکھیے۔ فیاض بانس کے آخری سرے پر پہنچ گیا۔ اس نے گلاس کو حلق میں پلٹا اور پھر دوسرے ہاتھ سے میز پر پڑی ہوئی بوتل اٹھا لی اور منہ سے لگا کر گٹا گٹ پیتا چلا گیا۔ ظاہر ہے وہ شہلا کے سامنے اپنی بات سے کیسے پیچھے ہٹ سکتا تھا، اور واقعی اس نے بوتل اس وقت میز پر رکھی جب اس کا آخری قطرہ تک اس کے حلق سے اتر گیا۔ بہت خوب، بہت خوب، اب مجھے یقین آ گیا۔ شہلا نے اٹھ کر دروازے کو اندر سے بند کرتے ہوئے کہا۔ ادھر فیاض کا فیوز اڑ گیا۔ ایک تو فیملی روم، پھر شہلا جیسی خوبصورت اور بے باک لڑکی، پیٹ میں خالص شراب کی پوری بوتل، اور آخری ٹچ یہ کہ شہلا خود اپنے ہاتھوں سے دروازہ بھی بند کر رہی تھی۔ جان من، تم تحفہ ہو، ہیرا ہو، میری جان، فیاض نے لڑکھڑاتے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا، آنکھیں چڑھنے لگی تھیں۔ ارے آپ کو نشہ ہو رہا ہے، ہونا تو نہیں چاہیے، شہلا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ نہیں نہیں، نشہ نہیں، مجھے کیسے نشہ ہو سکتا ہے؟ فیاض نے اپنے ذہن کو سنبھالنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، لیکن دماغ مسلسل ہواؤں میں اڑ رہا تھا۔ اچھا اب پتہ لگ جاتا ہے۔ اگر آپ مجھے بتا دیں کہ آج کل آپ کس کیس پر کام کر رہے ہیں اور اس سلسلے میں آپ نے کیا کیا ہے، تو مجھے پتہ چل جائے گا کہ آپ واقعی نشہ میں نہیں ہیں، ورنہ مجھے ایسے لوگوں سے سخت نفرت ہو جاتی ہے جنہیں شراب پیتے ہی نشہ ہو جاتا ہے۔ شہلا نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ وہ واقعی انسانی نفسیات سے اچھی طرح واقف تھی۔ اسے معلوم تھا کہ فیاض اب سب کچھ ہی بتا دے گا، خود ہی بتا دے گا۔ ارے یہ کیسا امتحان ہے، آج کل میرے پاس ڈیتھ سرکل کا کیس ہے، بین الاقوامی مجرموں کا۔ فیاض نے اپنے ذہن کو پوری قوت ارادی لگا کر قابو میں کرتے ہوئے کہا، ڈیتھ سرکل، ارے باپ رے، بڑا خوفناک نام ہے، بڑے خوفناک مجرم ہوں گے، کتنے پکڑ لیے؟
شہلا نے آنکھیں پھاڑتے ہوئے کہا، میں نے کیا پکڑنا ہے؟ اس الو کے پٹھے پروفیسر گھوش نے مجھے چکر دے دیا اور میں نے شاہی روڈ کی پہلی عمارت پر چھاپا مار دیا، مگر وہاں تو غیر ملکی انجینئرز ٹھہرے ہوئے تھے۔ بس کچھ نہ پوچھو، سر رحمان نے وہ ذلیل کیا، ارے نہیں، میں نے ذلیل کیا، میں نے ذلیل کیا، فیاض نے بہکتے ہوئے لہجے میں کہا۔ پہلے وہ رو میں اصل بات کہہ گیا، لیکن پھر اس کے ذہن نے کام کیا کہ شہلا پر روب جمانا ہے، تو اس نے پٹڑی بدل دی۔ ارے پھر تو بڑی مشکل ہوئی، اب کیسے پکڑیں گے آپ مجرموں کو؟ شہلا نے قریب بیٹھتے ہوئے کہا۔ ارے جانے من، مجھے کیا ضرورت ہے؟ میں نے عمران کو کہہ دیا ہے، ایڈوانس رقم بھی دے دی ہے، بس سمجھو مجرم پکڑے گئے۔ اس کے پاس مجرم پکڑنے کا جادو ہے، بس وہ پکڑ لیتا ہے، فیاض نے بہکتے ہوئے لہجے میں کہا۔ عمران؟ وہ کون ہے؟ شہلا نے چونکتے ہوئے کہا۔ ارے وہی جو تمہارے باپ کے کمرے میں ڈائریکٹر بن کر پہنچ گیا تھا، بظاہر احمق بیوقوف، مگر وہ بے حد خوفناک انسان ہے شہلا، اس کے قریب نہ جانا۔ اور جانے من، اب میرے جسم میں آگ لگی ہوئی ہے، اب مزید نہ تڑپاؤ۔ فیاض نے اٹھ کر شہلا کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا۔ ارے فیاض صاحب، آپ کو پھر نشہ ہو رہا ہے، شہلا نے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا۔ مجھے نشہ ہو ہی نہیں سکتا، چاہے 10 بوتلیں پلوا دو، فیاض نے اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ اچھا، نشہ نہیں ہو رہا تو پھر مجھے بتاؤ کہ وہ احمق خوفناک آدمی کہاں رہتا ہے، اور کیا وہ بھی انٹیلیجنس کا افسر ہے؟ شہلا نے دوبارہ اس کے قریب بیٹھتے ہوئے کہا۔ اس کا لہجہ بڑا پیار بھرا تھا۔ وہ عمران، اس کا پتہ مت پوچھو، ورنہ تم زندگی بھر روؤگی۔ میں تمہیں بتا دیتا ہوں، میں نشے میں نہیں ہوں، مجھے اس کا پتہ یاد ہے۔ وہ کنگ روڈ کے فلیٹ نمبر 200 میں اپنے احمق باورچی سلیمان کے ساتھ رہتا ہے۔ وہ ڈائریکٹر جنرل سر رحمان کا، جو میرا باس ہے، کا بیٹا ہے۔ وہ آزاد ہے، مجھ سے پیسے مار لیتا ہے، میرے فلیٹ پر قبضہ کر رکھا ہے۔ وہ بڑا خطرناک ہے، سنا ہے وہ سیکرٹ سروس کے لیے بھی کام کرتا ہے۔ وہ فری لانسر ہے، اور سنو، وہ تمہیں بھی جانتا ہے۔ اسی نے مجھے کہا تھا کہ تم سے دوستی کر لوں، تمہیں پھنسا لوں، اور تم خود میرے پاس آ گئیں۔ مجھے نشہ نہیں ہوتا، تم بتاؤ ہوتا ہے؟ فیاض نے لڑکھڑاتے ہوئے لہجے میں خود ہی تمام تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ نہیں، کہاں نشہ ہوتا ہے، اور شراب بھی تم پی سکتے ہو، مجھے یقین ہے کہ تم ایک اور بوتل بھی بغیر سانس لیے پی سکتے ہو، شہلا نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے اٹھ کر دروازے کی چٹخنی کھولی، اور اس سے پہلے کہ فیاض کچھ کہتا، وہ دروازہ کھول کر کمرے سے باہر نکلتی چلی گئی۔ فیاض سمجھا کہ وہ باہر ویٹر کو مزید شراب کا آرڈر دے رہی ہے، اس لیے وہ وہیں صوفے پر بیٹھا جھومتا رہا۔ اس کا ذہن بری طرح جھول رہا تھا، اور اب تک شہلا کی موجودگی کی وجہ سے اس نے بڑی مشکل سے اپنے آپ کو سنبھالا ہوا تھا، مگر شہلا کے باہر جاتے ہی اس کی قوت ارادی مزید کام نہ کر سکی، اور دوسرے لمحے وہ جھومتا ہوا صوفے سے نیچے جا گرا اور قالین پر الٹا سیدھا ہو کر پڑ رہا۔ نشے کی شدت کی وجہ سے وہ ہوش و حواس سے عاری ہو چکا تھا۔ شہلا نے ویٹر کے ہاتھ میں ایک بڑا سا نوٹ رکھا اور اسے یہ کہہ کر کہ صاحب آرام کر رہے ہیں، انہیں ڈسٹرب نہ کیا جائے، وہ تیزی سے راہداری کراس کرتی ہوئی ہوٹل کے بیرونی حصے میں آئی، اور تھوڑی دیر بعد وہ اپنی کار کے پاس پہنچ گئی۔ اس نے بڑی چونکا دینے والی معلومات حاصل کر لی تھیں، اور وہ اب جلد از جلد ان معلومات کو راجر تک منتقل کر دینا چاہتی تھی، جو کہ اس کا باس تھا۔ وہ راجر کی وجہ سے ہی اس تنظیم میں شامل ہوئی تھی، کیونکہ راجر نے ہی اسے MZ کا عادی کیا تھا، اور پھر اس نے اس کی ایسی تصاویر حاصل کر لی تھیں کہ ان تصاویر کی وجہ سے وہ اس کے احکام ماننے پر مجبور ہو گئی تھی، اور اب تو وہ خود اس ماحول کی عادی تھی، اور اس نے اتنی وفاداری کے ساتھ کام کیا تھا کہ اب وہ راجر کے اسسٹنٹ کے طور پر کام کر رہی تھی، اور اس کی تنظیم میں اب بڑی اور کلیدی اہمیت بن گئی تھی، اور اب تو وہ راجر کے بغیر زندگی کا تصور بھی نہ کر سکتی تھی۔ اس لیے جب اسے پتہ چلا کہ اس بار تنظیم نے پاک ایشیا میں کام کرنے کا فیصلہ کیا ہے،
تو وہ بڑی خوشی سے یہاں آ گئی۔ اس طرح ایک تو وہ طویل عرصے تک راجر کے ساتھ رہ سکتی تھی، دوسرا وہ اپنے ملک میں رہتی۔ اسے اس بات کی پرواہ نہ تھی کہ وہ اپنے ملک کے مفادات کے خلاف کام کرنے جا رہی ہے۔ کار میں بیٹھتے ہی ایک لمحے کے لیے اس نے سوچا کہ وہ فون کر کے راجر کو ان معلومات سے آگاہ کر دے، لیکن پھر اس نے ارادہ بدل دیا۔ اس نے سوچا کہ وہ خود جا کر راجر سے بات چیت کرے گی اور اس سے عمران کے بارے میں مزید ہدایات لے گی۔ چنانچہ اس نے کار کا رخ اس سڑک کی طرف موڑ دیا جہاں ٹرنکورا ہوٹل تھا، کیونکہ راجر ٹرنکورا ہوٹل میں ہی رہائش پذیر تھا۔ عمران نے کار ٹرنکورا ہوٹل کے کمپاؤنڈ میں موڑی اور پھر اسے ایک طرف روک کر وہ کچھ دیر کار میں بیٹھا سوچتا رہا کہ اتنے بڑے ہوٹل میں اس کمرے کا کیسے پتہ چلایا جائے جہاں اس ادھیڑ عمر غیر ملکی انجینئر نے کال کی تھی۔ کوئی واضح لائن آف ایکشن ذہن میں نہ آ رہی تھی۔ ٹرنکورا ہوٹل ویسے بھی غیر ملکیوں کی پسندیدہ رہائش گاہ تھی اور یہاں ہر وقت بھانت بھانت کے غیر ملکی بھرے رہتے تھے۔ وہ کار میں بیٹھا کافی دیر سوچتا رہا، لیکن جب کوئی بات ذہن میں نہ آئی تو اس نے فیصلہ کن انداز میں کندھے جھٹکے اور پھر دروازہ کھول کر نیچے اتر آیا۔ اس کے سنجیدہ چہرے پر یک لخت حماقتوں کی نقاب چڑھ گئی اور پھر وہ تیز تیز قدم اٹھاتا ٹرنکورا ہوٹل کے مین گیٹ کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ ہوٹل کا ریستوران غیر ملکی عورتوں اور مردوں سے بھرا ہوا تھا۔ مقامی لڑکیاں اور مرد بھی نظر آ رہے تھے، لیکن ان کی تعداد نسبتاً کم تھی۔ عمران ایک لمحے دروازے کے قریب کھڑا یوں آنکھیں ٹپ ٹپا کر حال کو دیکھتا رہا جیسے کسی الو کو پکڑ کر اچانک دھوپ میں بٹھا دیا گیا ہو، اور دروازے سے قریب میزوں پر بیٹھے چند غیر ملکی حیرت سے عمران کو اس انداز میں کھڑا دیکھنے لگے۔ اسی لمحے ایک ویٹر تیزی سے اس کے قریب آیا۔ ہال میں کوئی سیٹ خالی نہیں ہے، اگر آپ بیٹھنا چاہتے ہیں تو کاؤنٹر سٹول پر تشریف رکھیں، ویٹر نے مؤدبانہ لہجے میں عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ سیٹ خالی نہیں ہے؟ یار تمہیں کس نے ویٹر بنا دیا ہے؟ اگر تمہاری بینائی اتنی ہی کمزور تھی تو ریلوے انجن کا ڈرائیور بن جانا تھا، عمران نے بڑے سادہ سے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ویٹر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ بھائی کم نگاہ ویٹر، دیکھو ہال میں کتنی میزیں ہیں جن کی کرسیاں بھی خالی نظر آ رہی ہیں، عمران نے کہا۔ اوہ مگر جناب یہ میزیں ریزرو ہیں، آپ ان کے ساتھ ان کی اجازت کے بغیر نہیں بیٹھ سکتے، ویٹر نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ تو پھر لے آؤ اجازت اور سنو، تحریری اجازت لینا، کہیں تمہارے یہاں آنے تک وہ مکر ہی نہ جائیں، عمران نے کہا۔ جناب میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کاؤنٹر پر تشریف رکھیں، ویٹر نے جان چھڑانے کے لیے کہا۔ اچھا اگر تم کہتے ہو تو چلو، یوں ہی صحیح، عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا، اور پھر وہ ویٹر کے پیچھے چلتا ہوا کاؤنٹر کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ کاؤنٹر پر ایک خوبصورت غیر ملکی لڑکی موجود تھی۔ کاؤنٹر کے سامنے 4-5 اونچے اونچے سٹول پڑے ہوئے تھے، جن میں سے ایک پر ایک غیر ملکی بیٹھا شراب کا گلاس منہ سے لگائے ہوئے تھا۔ تشریف رکھیں، ویٹر نے ایک خالی سٹول کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، مگر عمران دوسرے لمحے اچک کر کاؤنٹر کے اوپر ہی بیٹھ گیا۔ ارے ارے یہ کیا، نیچے اترو، یہ کیا حرکت ہے؟ کاؤنٹر گرل کے ساتھ ساتھ ویٹر نے بھی چونک کر کہا۔ کمال ہے، خود ہی بٹھاتے ہو، خود ہی اٹھاتے ہو، اب میں یہیں بیٹھوں گا، عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ کیا تم پاگل ہو؟ نیچے اترو، اچانک کاؤنٹر گرل نے اسے دھکیلنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ اسے یوں کاؤنٹر پر چڑھ کر بیٹھے دیکھ کر سارا ہال پہلے چونکا، پھر ہر طرف کہکہے بکھرنے لگے۔ سب لوگ اس کے اس دلچسپ انداز پر بے اختیار ہنس رہے تھے۔ ارے مجھے کیوں دھکیل رہی ہو؟ اپنے اس کم نگاہ ویٹر سے پوچھو، جس نے خود ہی کہا تھا کہ کاؤنٹر پر بیٹھو، عمران نے معصوم سے لہجے میں کہا۔ نیچے اترو، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ نہ جانے کون کون سے گدھے یہاں آ جاتے ہیں، اس غیر ملکی نے جو سٹول پر بیٹھا شراب پی رہا تھا اچانک غصے سے چیختے ہوئے کہا۔ وہ خاصے سڈول جسم کا مالک تھا۔ اچھا اچھا، تو تمہیں باقاعدہ سٹول پر بیٹھ کر شراب پینے کی تربیت دی گئی ہے،
بہت خوب، کتے بلیوں کو سکھانے کا تو سنتے آئے تھے، مگر گدھا سٹول پر بیٹھ کر شراب پیے، واہ واہ بہت خوب، عمران نے باقاعدہ تالیاں پیٹتے ہوئے کہا، اور غیر ملکی اس کا فقرہ سنتے ہی یوں اچھل کر کھڑا ہو گیا جیسے اسے بجلی کا شاک لگا ہو۔ اس کی آنکھیں جو پہلے ہی شراب نوشی کی وجہ سے چڑھی ہوئی تھیں اور زیادہ سرخ ہو گئیں۔ اس نے اٹھتے ہی پوری قوت سے اپنا بازو گھمایا، ارے ارے بچاؤ، یہ گدھا تو دوستی کی بجائے دولتی جھاڑنے لگا ہے۔ عمران نے ایک طرف جھکتے ہوئے بڑے فریاد برے لہجے میں کہا، اور غیر ملکی وار خالی چلے جانے کی وجہ سے لٹو کی طرح گھوم گیا، اور پھر جیسے ہی وہ گھوما، عمران نے بڑے اطمینان سے لات اس کی پشت پر ٹکا دی، اور غیر ملکی اچھل کر سامنے پڑی ہوئی میز پر جا گرا۔ میز کے گرد بیٹھے ہوئے لوگ بھی چیختے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے، اور پھر تو پورے حال میں ہنگامہ سا ہو گیا۔ غیر ملکی چیختا ہوا کھڑا ہوا، اور دوسرے لمحے اس کے ہاتھ میں ایک خنجر نظر آنے لگا۔ اس کا خنجر پکڑنے کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ خنجر زنی میں خاصی مہارت رکھتا ہے۔ غصے کی شدت سے اس کا چہرہ بگڑ گیا تھا اور آنکھیں شعلے اگلنے لگی تھیں۔ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا کتے، غیر ملکی نے خنجر کو تولتے ہوئے عمران کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ کاؤنٹر گرل اس صورتحال کو دیکھتے ہی کاؤنٹر کے پیچھے چھپ گئی تھی، جبکہ عمران بدستور اسی طرح کاؤنٹر پر چڑھا بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر ایسا اطمینان تھا جیسے وہ سرکس میں ہونے والا کوئی دلچسپ تماشا دیکھ رہا ہو۔ حال میں موجود لوگوں کو غیر ملکی کا انداز دیکھ کر ہی یقین ہو گیا تھا کہ اب عمران کسی صورت نہیں بچ سکتا، لیکن ایسی صورتحال میں وہ اس غصے سے پاگل ہوئے غیر ملکی کو روک بھی نہ سکتے تھے۔ غیر ملکی قدم بڑھاتا آگے بڑھا، اور پھر اس نے تیزی سے اپنا خنجر والا ہاتھ بلند کیا، اور حال میں موجود لوگوں نے آنکھیں بند کر لیں، جبکہ عورتیں بے تحاشا چیخنے لگیں۔ غیر ملکی نے جیسے ہی خنجر والا ہاتھ بلند کیا، عمران جو بڑے اطمینان سے کاؤنٹر پر بیٹھا ہوا تھا، اس کی نیچے لٹکی ہوئی ٹانگ نے تیزی سے حرکت کی، اور دوسرے لمحے نیچے پڑا ہوا سٹول رائفل سے نکلی ہوئی گولی کی طرح غیر ملکی پر پڑا، اور غیر ملکی کی خنجر چلانے کی حسرت دل میں ہی رہ گئی۔ سٹول کی اچانک اور زوردار ضرب سے وہ پشت کے بل فرش پر گرا، اور اس کے منہ سے بے اختیار چیخ نکل گئی۔ خنجر اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا گرا، اور حال میں موجود لوگ اس کایا پلٹ پر حیرت سے آنکھیں پھاڑے رہ گئے۔ اب ان کی نظروں میں عمران کے لیے تحسین کے آثار نمایاں ہو گئے تھے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اچانک ایک گرجدار آواز سنائی دی، اور دوسرے لمحے ایک قوی ہیکل غیر ملکی نے آگے بڑھ کر فرش سے اٹھتے ہوئے غیر ملکی کا راستہ روک لیا۔ سنو مسٹر، یہاں جھگڑا نہیں ہو سکتا، ورنہ میں اٹھا کر تمہیں باہر پھینک دوں گا۔ آنے والے قوی ہیکل غیر ملکی نے فرش سے اٹھنے والے غیر ملکی سے سخت لہجے میں مخاطب ہوتے ہوئے کہا، میں اسے مار ڈالوں گا، اس نے میری توہین کی ہے۔ فرش سے اٹھتے ہوئے غیر ملکی نے بری طرح چیختے ہوئے کہا، ویٹرز، آنے والے قوی ہیکل غیر ملکی نے اچانک چیختے ہوئے ارد گرد بکھرے ہوئے ویٹرز کو آواز دیتے ہوئے کہا، اور ویٹرز بجلی کی سی تیزی سے وہاں اکٹھے ہونے لگے۔ مسٹر راجر کو ان کے کمرے میں چھوڑ آؤ، اور سنو، جب تک ان کا غصہ ٹھنڈا نہ ہو انہیں کمرے میں ہی رہنا چاہیے۔ قوی ہیکل غیر ملکی نے تحکمانہ انداز میں ویٹرز سے مخاطب ہو کر کہا، اور 4-5 ویٹرز حملہ آور غیر ملکی پر بھوکے عقابوں کی طرح جپٹ پڑے۔ حملہ آور غیر ملکی نے اپنے آپ کو ان کی گرفت سے چھڑانے کی بے حد کوشش کی، لیکن ویٹرز بھی شاید ایسے موقعوں کے لیے خصوصی تربیت یافتہ تھے۔ وہ اس مچلتے تڑپتے اور گالیاں دیتے غیر ملکی کو اٹھائے سیڑھیاں چڑھتے چلے گئے۔ ارے مسٹر، تم نیچے اترو، اچانک اس قوی ہیکل غیر ملکی نے مڑ کر عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ اس کے چہرے پر شدید غصے کے آثار نمایاں تھے۔ مگر ویٹر نے کہا تھا کہ کاؤنٹر پر بیٹھو، عمران نے بڑے خوفزدہ سے لہجے میں ہکلاتے ہوئے کہا۔ میں کہتا ہوں نیچے اترو، قوی ہیکل غیر ملکی نے غصے سے داڑتے ہوئے کہا۔ اچھا اچھا یار، ناراض کیوں ہوتے ہو، اترتا ہوں، عمران نے لہجے کو اور زیادہ خوفزدہ بناتے ہوئے کہا، اور پھر اچھل کر نیچے فرش پر آ گیا۔ گیٹ آؤٹ،
اس کے نیچے اترتے ہی کوی ہیکل غیر ملکی نے حلق کے بل چیختے ہوئے کہا، یار اتنے زور سے کیوں چیخ رہے ہو؟ خواہ مخواہ گلا خراب ہو جائے گا۔ عمران نے بڑے نرم لہجے میں کہا، میں کہتا ہوں گیٹ آؤٹ، ورنہ دھکے مار کر نکال دوں گا۔ یہ شرفاء کا ہوٹل ہے، تم جیسے احمقوں کے لیے یہاں کوئی جگہ نہیں ہے۔ غیر ملکی نے اور زیادہ غصہ دکھاتے ہوئے کہا، اچھا بھائی اچھا، گلا مت پھاڑو، ورنہ مجھے سینا پڑے گا، اور میرے پاس تو سوئی دھاگا بھی نہیں ہے، عمران نے کہا، اور پھر وہ بڑے اطمینان سے قدم بڑھاتا ایک میز کی طرف بڑھتا چلا گیا جہاں دو غیر ملکی مرد اور ایک غیر ملکی عورت بیٹھی ہوئی تھی اور ایک کرسی خالی تھی۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں یہاں بیٹھ جاؤں؟ عمران نے بڑے مہذب انداز میں اجازت لیتے ہوئے کہا۔ اوہ بیٹھیے بیٹھیے، غیر ملکی مردوں نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا، اور عمران یوں تیزی سے کرسی پر بیٹھ گیا جیسے اسے ایک لمحے کی بھی دیر ہوئی تو کرسی ہوا میں اڑ جائے گی۔ شکریہ شکریہ، مجھے علی عمران MSc DSc آکسن کہتے ہیں۔ عمران نے بیٹھتے ہی اپنا تعارف کرانا شروع کر دیا۔ تمہیں میں نے کہا ہے باہر جاؤ، پھر تمہیں کیسے جرت ہوئی کہ تم یہاں آ کر بیٹھ گئے؟ کبھی ہیکل غیر ملکی نے عمران کو وہاں بیٹھتے دیکھ کر دانت پیستے ہوئے اس کے قریب آ کر کہا، جناب میں ان معزز لوگوں کی اجازت سے یہاں بیٹھا ہوں۔ کیوں جناب، آپ نے اجازت دی ہے نا؟ عمران نے بڑے معصوم سے لہجے میں ان غیر ملکی مردوں سے مخاطب ہو کر کہا، ہاں ہاں مینیجر، انہیں بیٹھنے دیجئے، کوئی ایسی بات نہیں، یہ کچھ نہیں کریں گے۔ اچانک غیر ملکی عورت نے کبھی ہیکل غیر ملکی سے، جو یقیناً ہوٹل کا مینیجر تھا، سے مخاطب ہو کر کہا، مگر مس، غیر ملکی نے کچھ کہنا چاہا۔ میں کہہ رہی ہوں انہیں بیٹھنے دیجئے، یہ کوئی شرارت نہیں کریں گے، آپ جائیں، عورت نے اس بار سخت لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوکے، اور سنو مسٹر، مس کی وجہ سے میں تمہیں باہر نہیں نکال رہا، لیکن اب تم نے شرارت کی تو بھیجا کھوپڑی سے باہر نکال دوں گا، مینیجر نے عمران کو تنبیہ کرتے ہوئے کہا۔ شرارت؟ ارے توبہ پسنجر، اوہ ساری فٹیچر، ارے توبہ میری یادداشت، ارے ہاں مینیجر صاحب، شرارت تو میرے ڈیڈی نے بھی آج تک نہیں کی سوائے شادی کے، اور اس دن سے اپنی شرارت پر پچھتا رہے ہیں، اور میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں، عمران نے ہکلائے ہوئے انداز میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ مینیجر چند لمحے کھڑا غصے سے دانت پیستا رہا، اور پھر وہ ایک جھٹکے سے مڑا اور واپس کاؤنٹر کی طرف بڑھنے لگا، مگر دوسرے لمحے وہ چیختا ہوا منہ کے بل فرش پر جا گرا۔ نیچے گرتے ہوئے اس کے ہاتھ ساتھ والی میز پر پڑے، اور میز پر رکھی ہوئی شراب اچھل کر اس کے گرد بیٹھے لوگوں پر جا گری۔ عمران نے تو صرف اتنا کیا تھا کہ مینیجر کے مڑتے ہی ٹانگ کو اس کے پیروں میں اڑا دیا تھا۔ اس کا چہرہ اور اوپر والے جسم نے ذرا سی بھی حرکت نہ کی تھی، اس لیے کسی کو بھی اس کی حرکت کا احساس تک نہ ہو سکا۔ ارے ارے ہوا کیا؟ کوئی رقم نیچے گری ہوئی تھی؟ اتنے بڑے ہوٹل کے مینیجر، اور گری ہوئی رقم اٹھانے کا یہ انداز؟ عمران نے بڑے طنزیہ لہجے میں مینیجر کے گرنے پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا۔ ادھر مینیجر نیچے گرتے ہی غصے سے چیختا ہوا اٹھا، اور اس نے اٹھتے ہی پلٹ کر عمران پر چھلانگ لگا دی، مگر عمران پہلے ہی اپنی کرسی چھوڑ چکا تھا، اس لیے مینیجر اپنے ہی زور میں میز پر جا گرا، اور پھر میز کو ساتھ لیے وہ غیر ملکی مردوں پر جا گرا، اور ان دونوں کی چیخوں کے ساتھ ساتھ غیر ملکی عورت نے بھی گھبرا کر چیخیں مارنی شروع کر دی۔ حال میں ایک ہنگامہ سا برپا ہو گیا۔ کمال ہے یار، تمہارے جسم میں سپرنگ تو فٹ نہیں، کبھی ادھر گرتے ہو کبھی ادھر گرتے ہو، بھائی سپرنگ ڈھیلے کراؤ ورنہ ٹوٹ پھوٹ ہو گئی تو ساری عمر ریڑھی پر لدے گزر جائے گی، عمران نے بڑے مطمئن انداز میں ایک طرف کھڑے تبصرہ کرتے ہوئے کہا۔ سن آف بچ، ڈیم فول، اب میں دیکھتا ہوں کہ تم کیسے زندہ بچ کر جاتے ہو، مینیجر نے بڑی مشکل سے اٹھتے ہوئے کہا۔ غصے کی شدت سے اس کے منہ سے جھاگ نکلنے لگی تھی، اور دوسرے لمحے اس نے جیب سے ریوالور نکال لیا۔ ارے اسپیشل ڈائریکٹر انٹیلیجنس، آپ یہاں کیسے؟ اچانک ایک لڑکی کی چیختی ہوئی آواز سنائی دی۔ یہ شہلا تھی جو شاید اندر داخل ہوئی تھی، اور پھر آگے بڑھتی ہی چلی آئی۔ اس نے مینیجر کی حالت اور ریوالور دیکھ کر شاید خاص طور پر اس عہدے کا نام لیا تھا۔
اوہ مس شہلا، آپ؟ ارے کچھ نہیں، بس ویسے ہی یہاں چائے پینے آ گیا تھا، عمران نے بڑے مطمئن سے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ شہلا کی ذہانت نے واقعی کام دکھایا تھا۔ اسپیشل ڈائریکٹر انٹیلیجنس کے الفاظ نے مینیجر پر جادو کا سا اثر کیا تھا۔ اس کا ریوالور تھامے ہوئے ہاتھ اٹھا کا اٹھا رہ گیا، اور وہ یوں کھڑا تھا جیسے جادو کی چھڑی سے کسی نے اس کو مجسمے میں تبدیل کر دیا ہو۔ اسپیشل ڈائریکٹر انٹیلیجنس، مینیجر نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ آپ کا خادم، عمران نے باقاعدہ سینے پر ہاتھ رکھ کر جھکتے ہوئے کہا، اور مینیجر کے چہرے کے تاثرات یکدم بدلتے چلے گئے۔ اس نے پھرتی سے ریوالور واپس جیب میں رکھ لیا۔ اس نے اپنے بے پناہ غصے پر یکلخت قابو پا لیا تھا، اور یہ اس کی کاروباری کامیابی کا بین ثبوت تھا۔ وہ ہوٹل کا مینیجر تھا، اور اس لحاظ سے اسپیشل ڈائریکٹر انٹیلیجنس کے عہدے کی قدر و قیمت کو اچھی طرح پہچانتا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ اگر یہ احمق سا ڈائریکٹر چاہے تو ایک لمحے میں ہوٹل سیل ہو سکتا ہے۔ آئی ایم سوری سر، آپ نے پہلے اپنا تعارف نہیں کرایا، مینیجر نے کاروباری لہجے میں کہا، لیکن چہرے کے تاثرات نرم پڑ جانے کے باوجود آنکھوں میں چھائی ہوئی وحشت سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ کتنی لاچاری، مجبوری اور بے بسی کے عالم میں اپنے آپ کو کنٹرول کیے ہوئے ہے۔ اب تو ہو گیا، اب تو میرا پیچھا چھوڑو۔ یہ ہوٹل ہے یا بنگڑ خانہ؟ کوئی خنجر نکال لیتا ہے، کوئی ریوالور۔ توبہ توبہ، عمران نے بڑے جھنجھلائے ہوئے انداز میں کہا، اور دوبارہ کرسی پر یوں بیٹھ گیا جیسے کرسی پر بیٹھ کر مینیجر پر بہت بڑا احسان کر رہا ہو۔ مینیجر تیزی سے واپس مڑا اور تیز تیز قدم اٹھاتا کاؤنٹر کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ عمران صاحب آئیے، اوپر کمرے میں چلتے ہیں۔ کرسی کے قریب کھڑی شہلا نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ او مس شہلا، آپ کھڑی ہیں؟ ارے کمال ہے، یہاں کے رواج کا تمہیں علم ہی نہیں ہے۔ یہاں کرسی خالی نہ ہو تو جا کر کاؤنٹر پر بیٹھ جاؤ۔ عمران نے شہلا سے مخاطب ہو کر یوں کہا جیسے اسے ہوٹل کے آداب سمجھا رہا ہو، مگر وہ بیٹھا کرسی پر ہی تھا۔ اچھا، آپ ان لوگوں سے باتیں کریں، میں جا رہی ہوں، شہلا نے مڑتے ہوئے کہا۔ اس کا انداز قدرے کرخت تھا، جیسے اسے اپنی توہین پر غصہ آ گیا ہو۔ ارے ارے، آپ تو ناراض ہو گئیں، کمال ہے، آپ کمرے کی بات کر رہی ہیں، آپ کے ساتھ تو میں جنت میں بھی جانے کے لیے تیار ہوں۔ عمران نے تیزی سے کرسی سے اٹھ کر اس کے پیچھے لپکتے ہوئے کہا۔ شکریہ، نہ جانے کیا بات ہے، آپ پر غصہ بھی آتا ہے تو جلدی اتر جاتا ہے، شہلا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پھسلن زیادہ ہوگی، اس لیے اتر جانے پر مجبور ہوگا، عمران نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا، اور شہلا کے حلق سے بے اختیار قہقہا نکل گیا۔ اب وہ دونوں سیڑھیاں چڑھ کر اوپر جا رہے تھے۔ اگر میں فوراً آپ کے اس جعلی عہدے کا اعلان نہ کرتی تو اس مینیجر نے آپ کو گولی مار دینی تھی، شہلا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جعلی عہدہ؟ ارے غضب خدا کا، آپ دوسری شخصیت ہیں جو میرے اس عہدے کو تسلیم نہیں کرتیں، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ دوسری شخصیت؟ اچھا تو پہلی کون ہے؟ شہلا نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ وہ بھی ہے ایک احمق، انٹیلیجنس کا سپریڈنٹ بنا پھرتا ہے فیاض، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا، اور شہلا اس کے فکرے میں چھپی ہوئی طنز پر بری طرح جھینپ گئی۔ کیا بات ہے، یہاں کی انٹیلیجنس میں سب ہی احمق بھرے ہوئے ہیں، شہلا نے بھی ترکی بترکی جواب دینے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ ارے ارے، یہ فکرہ میرے ڈیڈی کے سامنے نہ کہہ دینا، ورنہ ان کا چنگیزی خون جلال میں آ جائے گا، عمران نے خوفزدہ لہجے میں کہا۔ ڈیڈی؟ آپ کے ڈیڈی؟ تو کیا وہ بھی انٹیلیجنس میں ہیں؟ شہلا نے چونکتے ہوئے کہا۔ کمال ہے، وہ انٹیلیجنس میں کہاں سے آ گئے؟ انٹیلیجنس ان میں شامل ہے، وہ ڈائریکٹر جنرل ہیں، کوئی پھٹیچر سپریڈنٹ نہیں، عمران نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ اچھا اچھا، سوری، آپ ناراض ہو گئے، ویسے ایک بات ہے، وہ فیاض صاحب تو واقعی عقل سے پیدل ہیں، تھوڑی دیر پہلے مل گئے، بس ہو گئے بے تکلف، اور وہ مجھے لے گئے ایک ہوٹل میں، اور پھر انہوں نے شراب کی بوتل ایک ہی سانس میں خالی کر دی، اور پھر لڑک گئے، شہلا نے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے کہا۔ ویری گڈ، آپ تو پوری شاعرہ ہیں، خوب، خاصا خوبصورت کلام ہے آپ کا، عمران نے تعریف کرتے ہوئے کہا۔ شاعری؟ کیا مطلب؟ شہلا نے حیران ہو کر کہا۔
وہ شاید عمران کی بات نہ سمجھ سکی تھی۔ مل گئے، بس ہو گئے بے تکلف، لے گئے ہوٹل میں، پھر لڑھک گئے۔ کتنی خوبصورت اور معنی خیز نظم ہے، بہت خوب، عمران نے باقاعدہ ثبوت دیتے ہوئے کہا، اور شہلا بے اختیار ہنس پڑی۔ اب وہ دوسری منزل پر پہنچ چکے تھے، اور پھر شہلا اسے لیے ہوئے ایک کمرے کی طرف بڑھتی چلی گئی جس کا دروازہ بند تھا۔ شہلا نے آگے بڑھ کر دروازے پر دستک دی۔ بھاگ جاؤ کتے کے بچوں، ورنہ گولی مار دوں گا۔ کہہ دیا ایک بار کہ اب میں ٹھیک ہوں، پھر آ جاتے ہیں دروازہ بجانے۔ اندر سے کسی کے دھاڑنے کی آواز سنائی دی، اور عمران بے اختیار سر پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ وہ آواز پہچان گیا تھا، یہ اسی غیر ملکی راجر کی آواز تھی جس نے عمران پر خنجر نکال لیا تھا اور جسے مینیجر نے زبردستی کمرے میں بھجوایا تھا، اور عمران اس کے فکرے کا مطلب بھی سمجھ گیا تھا کہ راجر نے دستک پر یہ سمجھا ہوگا کہ ویٹر دستک دے رہے ہیں۔ راجر تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ میں شہلا ہوں، اور میرے ساتھ ایک معزز مہمان ہیں۔ شہلا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اسے چونکہ اصل صورتحال کا علم نہ تھا، اس لیے اس کا حیرت زدہ ہونا بجا تھا۔ او شہلا، تم کم ان، اندر سے راجر کی آواز سنائی دی۔ اس بار لہجہ نرم تھا، اور شہلا نے دروازے کو دھکیلا تو دروازہ کھلتا چلا گیا۔ وہ اندر سے بند نہ تھا۔ آئیے عمران صاحب، شہلا نے دروازہ کھول کر اندر قدم رکھتے ہوئے مڑ کر عمران سے کہا، اور عمران بھیڑ جیسی معصوم صورت بنائے اس کے پیچھے کمرے میں داخل ہو گیا۔ راجر کرسی پر بیٹھا تھا، اور سامنے میز پر شراب کی بوتل اور جام پڑے ہوئے تھے۔ وہ شاید شراب نوش کر کے اپنا غصہ ٹھنڈا کر رہا تھا۔ تم یہاں بھی آ گئے، میں تمہیں گولی مار دوں گا۔ راجر نے جیسے ہی عمران کو اندر آتے دیکھا، وہ اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے چہرے پر ایک بار پھر غیظ و غضب کے آثار نمایاں ہو گئے تھے۔ راجر، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کیا تم آؤٹ ہو گئے ہو؟ یہ ہمارے دوست ہیں علی عمران، اور عمران صاحب یہ راجر ہیں میرے دوست، یہاں سیر و تفریح کے لیے آئے ہوئے ہیں، شہلا نے کہا، اور پھر راجر کا تعارف کرانے لگی۔ میرے لیے تو آپ نے ہمارے کا لفظ استعمال کیا، اور راجر صاحب کے لیے صرف میرے کا، یہ تو گھپلہ ہے، میں اس پر احتجاج کروں گا۔ عمران نے مسمسے سے لہجے میں کہا، اوہ ایسی کوئی بات نہیں، یہ تو میں نے روانی میں کہہ دیا تھا۔ شہلا نے ہنستے ہوئے کہا۔ راجر کھڑا دانتوں سے ہونٹ کاٹ رہا تھا۔ آپ سے مل کر بڑی خوشی ہوئی راجر صاحب، ویسے میں آپ کی خنجر زنی کی مہارت کا دل سے قائل ہو گیا ہوں۔ عمران نے آگے بڑھ کر باقاعدہ مسافے کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا۔ تھینک یو، راجر نے نیم دلی سے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ اس وقت تک اپنے غصے پر قابو پا چکا تھا۔ یہ خنجر زنی کی کیا بات ہوئی؟ شہلا نے حیرت سے آنکھیں پھاڑتے ہوئے کہا۔ دراصل تھوڑی دیر پہلے میں نیچے کاؤنٹر پر بیٹھا شراب پی رہا تھا کہ یہ صاحب آئے اور آ کر کاؤنٹر پر چڑھ کر بیٹھ گئے۔ ان کی اس بدتمیزی پر مجھے غصہ آ گیا، اور ہم آپس میں الجھ پڑے۔ اس کے بعد میں یہاں کمرے میں آ گیا، راجر نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے پر اب مسکراہٹ تھی۔ اس نے اپنے غصے پر مکمل طور پر قابو پا لیا تھا۔ اچھا، تو یہ بات ہے۔ میں بھی کہوں کہ آپ اتنے غصے میں کیوں ہیں؟ بہرحال اس بات کو ذہن سے نکال دیجئے، شہلا نے بھی ہنستے ہوئے کہا۔ میں نے تو نکال دیا ہے، لیکن آپ کی وجہ سے پھر داخل ہونا پڑا۔ عمران نے بڑے معصوم سے لہجے میں کہا۔ کیا مطلب؟ شہلا نے چونکتے ہوئے کہا۔ مطلب پوچھنے کی بیماری تو اب وبائی صورت اختیار کرتی جا رہی ہے۔ بہرحال مطلب یہ ہے کہ راجر صاحب کو حال سے نکال دیا گیا، لیکن اب مجھے ان کے کمرے میں داخل ہونا پڑا، یعنی داخل خارج برابر۔ عمران نے اس طرح جواب دیا جیسے حساب کا سوال حل کر رہا ہو۔ ان کا مکمل تعارف تم نے نہیں کرایا، راجر نے برا سا منہ بناتے ہوئے شہلا سے مخاطب ہو کر کہا۔ یہ بیچاری میرا تعارف کیا جانے، میں خود کرا دیتا ہوں، بلکہ لکھ دیتا ہوں۔ آپ پینسل کاغذ سنبھالیں اور لکھیں، اٹھائیں نا پینسل کاغذ، عمران نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ پینسل کاغذ تلاش کر رہا ہو۔ فرمائیے، لکھ بھی لیں گے، اگر لکھنے کے قابل ہوا تو، راجر نے کہا۔ اوہ اچھا، میں سمجھ گیا، یعنی لکھنا آپ کے لیے پرابلم ہے۔
کوئی بات نہیں، اب بھی وقت نہیں گیا، آپ تعلیم بالغاں کے کسی سینٹر میں داخلہ لے لیں، لکھنا پڑھنا سیکھ جائیں گے۔ عمران نے بڑے سادہ اور ہمدردانہ انداز میں مشورہ دیتے ہوئے کہا۔ عمران صاحب، آپ اپنا تعارف کرا رہے تھے؟ شہلا نے مسکراتے ہوئے کہا، ارے ہاں، تعارف تو پھر ہو جائے گا۔ تعارف تو دوستوں، کان کھول کر، پورے کھول کر، ایسے کھول کر جیسے بند کھڑکیاں کھولی جاتی ہیں۔ اگر آپ سے نہ کھل سکیں تو کسی مستری کو بلوا لیں۔ عمران کی رو ایک بار پھر پلٹ گئی تھی۔ اجی وہ تعارف، شہلا نے اسے ایک بار پھر ٹوکتے ہوئے کہا۔ ہاں ہاں، تو میرا نام، چلیں چھوڑیں، نام میں کیا رکھا ہے؟ آپ کے ملک کے ڈرامہ نگار شیکسپیئر نے کہا ہے کہ نام میں کیا رکھا ہے۔ اگر گلاب کے پھول کا نام گلاب نہ ہوتا تو کیا اس کی خوشبو ختم ہو جاتی؟ بات تو درست لگتی ہے، لیکن جناب یہ بھی تو سوچئے، اگر گلاب کے پھول کا نام گوبھی کا پھول رکھ دیا جاتا تو پھر لوگ اسے سونگھنے کی بجائے پکانا شروع کر دیتے۔ جمن نجومی تو کہتا ہے، نام ہی سب کچھ ہے۔ اگر آپ کا نام عاقل فاضل ہے تو یقیناً آپ جاہل مطلق ہوں گے، اور اگر آپ کا نام نین سکھ ہوگا تو پھر آپ کے اندھے ہونے میں کوئی شک نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ، عمران نے باقاعدہ مثالیں دینی شروع کر دیں، کیا بکواس ہے شہلا، کیا تم میرا وقت ضائع کرنے کے لیے اس احمق کو یہاں پکڑ لائی ہو؟ راجر کا پیمانہ صبر لبریز ہو چکا تھا، اس لیے وہ چیخ پڑا، عمران صاحب پلیز، سنجیدگی اختیار کریں۔ راجر بے حد سنجیدہ آدمی ہے، اسے وقت کا بڑا احساس رہتا ہے۔ شہلا نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا، وقت کا احساس اچھی چیز ہے۔ دانشور کہتے ہیں وقت ایک چکر ہے، سرکل ہے، اور جب اس سرکل کو توڑ دیا جائے تو پھر یہ ڈیتھ سرکل بن جاتا ہے۔ عمران نے بڑے معصوم سے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، لیکن اس کی تیز نظریں ڈیتھ سرکل کے الفاظ کہتے ہوئے شہلا اور راجر کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ پھر وہی بکواس، راجر نے چونک کر لہجے میں مصنوعی غصہ پیدا کرتے ہوئے کہا، لیکن عمران کی نظروں سے ان دونوں کی آنکھوں میں ڈیتھ سرکل کے الفاظ سننے پر ظاہر ہونے والے تاثرات چھپے نہ رہ سکے، اور اسی مقصد کے لیے تو اس نے جان بوجھ کر یہ الفاظ ادا کیے تھے۔ کمال ہے، آپ موت کے اس سرکل یعنی ڈیتھ سرکل کو بکواس کہہ رہے ہیں، جبکہ موت اٹل حقیقت ہے۔ یہ اور بات ہے کہ کچھ لوگ اس چکر میں دوسروں کو پھنسانا چاہتے ہیں اور کچھ خود ہی پھنس جاتے ہیں۔ عمران نے فلسفیانہ انداز میں سر ہلاتے ہوئے کہا، عمران صاحب، یہ آپ نے کیا ڈیتھ سرکل کی رٹ شروع کر دی ہے؟ آخر اس کا مطلب کیا ہے؟ اس بار شہلا نے بھی سخت لہجے میں کہا، پھر وہی مطلب، اس بار تو مطلب مجھے بھی نہیں آتا۔ اچھا دوستو، تو پھر تعارف ہو جائے۔ میرا نام حقیر فقیر پر تقصیر ہیچ مادان بندہ نادان، جس کا باورچی سلیمان، جس کا باپ سر رحمان، اور جس کا باس سر سلطان، جس کے پاس نہیں کوئی سامان، اس بندہ نادان بے روح اور بے جان، ارے ارے یہ تو غلط ہو گیا، با روح اور با جان ہونا چاہیے، کا نام علی عمران MSc DSc آکسن ہے۔ عمران نے بڑی تفصیل کے ساتھ اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا، MSc DSc آکسن؟ راجر اور شہلا نے بیک وقت بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ ان دونوں کے چہروں پر اس کی ڈگریاں سن کر حیرت کے تاثرات چھا گئے تھے۔ ایک اور ڈگری بھی ہے، مگر میں اسے ہمیشہ بوتل میں بند رکھتا ہوں۔ یہ ڈگری بڑی سخت ہے، اس ڈگری کے 4 قطرے بھی کسی کو پلا دیے جائیں تو پھر وہ بندہ بے دام، غلام ابن غلام ہو جاتا ہے، اور اس ڈگری کو MZ کہتے ہیں۔ عمران نے بڑے پراسرار انداز میں MZ کے الفاظ ادا کرتے ہوئے کہا۔ اس بار شہلا اور راجر پر ان الفاظ کا زبردست رد عمل ہوا۔ راجر تو بے اختیار اچھل کر کھڑا ہو گیا، دوسرے لمحے اس نے انتہائی پھرتی سے سائلنسر لگا ریوالور نکال لیا۔ شہلا بھی اٹھ کر تیزی سے ایک طرف ہٹتی چلی گئی، اس کے چہرے پر بھی شدید خوف اور حیرت کے آثار ابھر آئے تھے۔